معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں مساوات کا تصور اسلام کے اندر اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ مساوات کا جو سبق ہے یا لیکچر ہے یا دین میں اس کی جو اہمیت ہے، یہ ایک بہت طویل موضوع ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع آیا تو تفصیلاً اس حوالے سے اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ایک دو خطبات کے اندر جس قدر احاطہ ہو سکتا ہے اس کا احاطہ کرنے کی ہم آپ کے سامنے کوشش کر رہے ہیں۔ مساوات حقیقی جو ہے اس کے چیپٹرز میں یا اس کے آپ سبجیکٹ کے اندر اگر محسوس کریں تو بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ مساوات ہوتی کیوں نہیں؟ گزشتہ خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھے کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر صرف فضیلت کا معیار تقویٰ، وہ ساری باتیں آپ احباب کے سامنے رکھ دی۔ مساوات حقیقی بنیادی طور پہ یہ جو بیماری انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ مساوات کا نہ ہونا، یہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں بھی محدثین نے بہت زیادہ کلام کیا۔ ان میں سے صرف ایک دو کی طرف ہلکی سی رہنمائی کر کے آج اپنی بات کو ختم کریں گے، اور انشاءاللہ یہ اسی خطبے کے اگلے حصے اور اگلے جو مناظر ہیں سیرت کے باب میں وہ آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ جو مساوات ہے یا برابری کا جو کنسپٹ ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ انما المؤمنون اخوہ کا جو کنسپٹ ہے، میرا آپ کا ذات برادری سے بالا تر ہو کے جو محبت پیار اور الفت کا رشتہ ہے، ان کے اوپر کلہاڑی کیا چیز مارتی ہے؟ آپ کے خیال میں پہلی بات مساوات کے خلاف جو ذہن میں آتی ہے کیا آتی ہے؟ پہلی بات سوچے، اور محدثین نے مفسرین نے اس کو تفصیلاً بیان کیا کہ مساوات حقیقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ انا ہے، وہ تکبر ہے، وہ فخر ہے، وہ اعجاب النفس ہے۔ اپنی ذات کو بالا تر سمجھیں گے تو مساوات ختم۔ کسی کی ذات کو بالا تر سمجھیں گے، گزشتہ خطبے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی، حسب نسب کی وجہ سے یہ فخر پیدا ہوتا ہے۔ انا پسندی، اعجاب النفس کی بھی جو وجوہات ہیں وہ بھی بڑی کامن ہیں، جو گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھی کہ حسب نسب کی بنیاد کے اوپر کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر فخر کہاں پیدا ہوتا ہے؟ حسب نسب یا تخلیق یا حسن و جمال یا شہرت یا مال و دولت، یہ ساری باتیں مساوات کے اوپر کلہاڑی چلا دینے والی۔ تو گویا بنیادی جو بیماری ہے، بنیادی بیماری اگر اس پورے سبجیکٹ کا لب لباب بیان کیا جائے تو وہ انا پسندی ہے، اور انا پسندی کے اندر بہت سے چیپٹر ہیں۔ ان میں ایک فخر ہے، ان میں ایک تکبر ہے، ان میں ایک غرور ہے، اور انہی کے اندر بنیادی طور پہ دو ضمنی سبجیکٹس بھی ہیں۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، اس لیے صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ ریاکاری، آپ سمجھیں گے کہ ریاکاری کا انا پسندی کے ساتھ کیا تعلق؟ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ریاکاری کا جو مرض ہوتا ہے وہ بھی اس انا پسندی کی وجہ سے انسان کے اندر آتا ہے کہ میں، یہ جو میں، ریاکاری کی بنیاد بھی یہی ہے، اور حسد کی بنیاد بھی یہی ہے۔ حسد انسان کسی دوسرے سے کیوں کرتا ہے؟ کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ گویا اس بیماری کے پیچھے بھی میں کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کو صرف آگاہ کرنا تھا، یہ ایک طویل علمی باب ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مساوات حقیقی کا جو زہر قاتل ہے وہ انا ہے، وہ خود پسندی ہے، وہ اپنی ذات کو دوسروں سے بالا دست، بہتر اور اچھا سمجھنا ہے۔ اور حقیقت بات یہ ہے، حقیقت ہے کہ معلوم انسانی تاریخ میں اور معلوم مخلوق کی تاریخ کے اندر جو پہلا جرم سرزد ہوا اس کے پیچھے بھی انا پرستی اور خود پسندی شامل تھی۔ اس کے اندر خود پسندی کیسے؟ انا خیر منہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو
سجدہ کرو. تو ابلیس نے پہلا جو جملہ لفظ بھی انا بولا، اسی کو ہم ڈسکس کریں. انا، میں جس کو کہتے ہیں میں ہر وقت. انا خیر منہ، اے اللہ مجھے آپ سجدے کا حکم دے رہے ہیں، حکم خداوندی تھا، حکم الہی تھا، چاہیے تو یہ تھا بس بغیر سوچے سمجھے سر تسلیم خم کر لیتا، دلائل دیتا ہے، بڑا انٹلیکچوئل بنتا ہے. اے اللہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. انا خیر منہ خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی جمع ہو جائے اندھیرے لے کے آتی ہے، آگ روشنی لے کے آتی ہے. آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے کو بیٹھتی ہے. انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. یہ انا پسندی، یہ خود پسندی، یہ اعجاب النفس ابلیس کے اندر سب سے پہلے پیدا ہوا، اور آج تک پوری انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے ابلیس کے بڑے ہتھیاروں میں سے یہ اعجاب النفس ہے. خود پسندی، اپنی ذات کے ساتھ محبت کرنا، اپنی ذات کو دوسروں سے بالادست سمجھنا، چاہے وہی بات حسب نسب کی وجہ سے ہو، چاہے دولت کی وجہ سے ہو، چاہے شہرت کی وجہ سے ہو. اور ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور اس باب کے اندر علماء کے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے. پچھلے خطبے میں پورا خلاصہ یہ تھا کہ عزت کے قابل کون ہے؟ سب برابر ہیں، لیکن اگر کسی کو فضیلت ہے تو کس کو ہے؟ متقی کو. لیکن آج یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ کی قسم کچھ لوگوں کو خود پسندی اسی تقوی کے راستے میں بھی ملتی ہے. نیکی کا غرور اور گمنڈ، یہ بھی انا پسندی اور خود پسندی کی ایک قسم ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. میں اب نیک ہوں، میں متقی ہوں. انسان کی کیفیت تو یہ ہونی چاہیے کہ عمل کر دیا، اب خوف و رجا میں امید اللہ قبول کرے گا، اور خوف میں ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ بندہ مومن کی زندگی ہے. آپ کے ذہن سے یہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھائیوں کا ذکر کیا، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور علماء کو اور نیک لوگوں کو اور مسجدوں میں بیٹھنے والوں کو اس شر سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. 2 بھائیوں کی بات سے قبل حضرت عمر کی بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے. عبداللہ ابن عمر کو اٹھایا، چھوٹی عمر میں تھے، فجر کی نماز کے وقت ساتھ لے کے آئے، لے کے باہر جا رہے ہیں تو عبداللہ ابن عمر کہنے لگے، اے بابا جان، ہم نے فجر کی نماز کو ادا کر لیا باجماعت، اور آپ کو پتا باجماعت مسجد میں آنے کی جو فضیلت ہے ایک حج کے برابر ہے، بندہ گھر سے وضو کر کے نکلے. اے بابا جان، ہم نے فجر کو پڑھ لیا، اور میں دیکھتا ہوں یہ اعجاب النفس کی ابتدا ایک بچے میں، چھوٹی عمر کے بچے میں آ رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں بابا جان مدینہ کے بیشتر باسی اور اکثر باسی مسجد میں موجود نہیں تھے اور فجر کی نماز کے اندر نہیں آئے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے نماز کو ادا کر لیا. کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو شاید تائید کے اندر کہتا جی بے شک اللہ کا شکر تو ادا ہونا ہی چاہیے، اور نعمت ہے، اور بیٹا اس سے بہتر تھا تو فجر کی نماز مسجد میں ادا نہ کرتا، لوگوں کے عیب ٹٹولنا شروع کر دیے اور اپنے آپ کو ان سے نیک سمجھنا شروع کر دیے. بعد آ جا، بیٹے کی یہ تربیت کرے. نیکی کے راستے میں بھی، نیکی کے راستے پہ چلنے والے کے دل کے اندر بھی اعجاب النفس بذریعہ نیکی ہی پیدا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھائیوں کا واقعہ بیان کیا آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے. ایک بھائی بڑا نیک تھا، متقی تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا. دوسرا بھائی بدبخت تھا، گناہوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا. وہ بھائی اس کو سمجھاتا رہتا، بعد آ جا، بعد آ جا، بعد آ جا. وہ بھائی بعد نہ آتا. ایک دن اس چھوٹے بھائی نے انتہا کر دی. ایک عورت کو لے کے آیا اور وہاں دن دہاڑے سر عام اس کے ساتھ برائی کر دی. بھائی نے دیکھ لیا، کہا
واللہ وباللہ وتاللہ، اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اتنا کھلا بے غیرت ہے، تو اتنا کھلا بے حیا انسان ہے کہ سب کے سامنے فحاشی کا میدان گرم کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت اس نیک بھائی نے قسم اٹھائی، عرش عظیم سے اللہ رب العزت نے جواب دیا۔ یہ نہیں کہ فرشتے نے کہا، یہ نہیں کہ جبریل امین نے، من ذا الذی یتعلی علی، کون ہے جو میں رب کے اوپر بھی رب لگ گیا کہ رب اس کو معاف نہیں کرے گا؟ کون ہے؟ کس نے یہ جملہ بولا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا؟ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اس جملہ بولنے والے کو پکڑ کے آگ میں ڈال دو۔ رب ایک کلمہ کئی مرتبہ، یہ نیکی کا غرور اور تکبر منہ سے ایسے جملے نکلوا دیتا ہے، یہ بھی ایک ڈائمنشن ہے۔ اور آپ کے ذہن میں وہ اشارہ کرنا مقصود ہے، باب طویل ہے تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہے نا کہ جہنم کا افتتاح کن لوگوں سے ہوگا؟ ہے نا؟ قاری قرآن سے، مجاہد سے، سخی سے، تینوں اللہ کے لیے کام کرنے کی بجائے اپنے نفس کی تسکین کے لیے اور اپنی ذات کی بڑھوتری کے لیے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا ریاکاری بھی اعجاب النفس ہی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہوتی ہے، اس کے اندر بھی میں پائی جاتی ہے۔ ریاکاری کے اندر بھی میں کا مادہ ہے، اگر آپ غور کریں یہ اتنی مشکل باتیں نہیں ہیں علماء نے جو لکھی۔ ریاکاری بنیادی طور پہ انسان اپنی ہی میں کی تسکین کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے لوگ قاری کہیں گے، مجھے لوگ حافظ کہیں گے، مجھے لوگ مجاہد فی سبیل اللہ، مجھے سخی کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کافر سے نہیں، کسی مشرک سے نہیں، جہنم کا افتتاح، جہنم کی ابتدا میری امت کے ان تین اشخاص سے ہوگی۔ بتائیے کیسی بدبختی کی بات ہے۔ کرتے تو نیکی تھے لیکن دل میں کا کیڑا ایسا تھا کہ اسی کے سامنے سرنڈر کر گئے، اسی کے سامنے ہر چیز کو، یعنی اللہ، انسان مسجد میں آتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے، نماز پڑھنے آتا ہے، آپ جمعہ پڑھنے آیا اللہ کے لیے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ آئے اللہ کے لیے، انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے، لیکن دوران نماز بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا میں اپنی نماز کو آراستہ اور پیراستہ کر لوں، ساتھ والا مجھے دیکھ رہا ہے، تو اجر میں کمی شروع ہو گئی، اجر کم ہونا شروع ہو گیا۔ بھائی تو کون ہے؟ جب تک آپ اس میں کو صحیح طرح کچلیں گے نہیں تو آپ مساوات حقیقی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب مجھے اور آپ کو سمجھایا، ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اعجاب النفس ہوتا ہے مال کی وجہ سے، بہت زیادہ پیسہ ہو، بہت زیادہ مال و دولت ہو۔ قرآن پاک میں قارون کا واقعہ، انما اوتیتہ علی، سارا آپ کے علم میں، اس کو قارون کو سمجھایا لوگوں نے کہ بعد آجا کس طرح اکڑ کے اور تکبر کر کے چلتا ہے، اور دولت کی کیفیت کیا تھی؟ ایک جماعت اس کے خزانے کی کنجیوں کو اٹھاتی تھی، کنجیوں کو، صرف چابیوں کو، اور جو جماعت چابیوں کو اٹھاتی تھی وہ بھی بوجھ سے جھکی ہوئی ہوتی تھی، اور وہ شخص نکلا کر و فر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، تو لوگوں نے سمجھایا اللہ سے ڈر جا۔ اس نے کہا یہ جو میرا مال ہے، یہ جو ہر چیز ہے، یہ تو میرے پاس ایک علم ہے جس کی وجہ سے مجھے ملا ہے۔ مفسرین نے اس کی بہت سی تشریحات کی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے وہ بات کروں گا۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ جو میں نے کمائی کی ہے نا، اللہ کو مائنس کر کے، جو اللہ کے فضل کے بعد بات کرے وہ درست ہوتی ہے۔ یہ میں نے بڑا آئیڈیا سوچا تھا، یہ میں نے بڑا دماغ لڑایا تھا، یہ میری بڑی ذہانت تھی، یہ میری بڑی فطانت تھی، یہ میں نے بڑی محنت کی ہے۔ ایسا بے وقوف انسان ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ رزق کی تقسیم کے جو معاملات ہیں وہ اتنے عجیب ہیں، اتنے عجیب ہیں
کہ میں اور آپ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، کیونکہ اگر صرف محنت کی بنیاد کے اوپر رزق ملتا ہو تو دنیا کا سب سے امیر طبقہ مزدور اور مستری ہو۔ تقسیم رزق اللہ کی عطا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ تقسیم اس نے کن بنیادوں کے اوپر کیا۔ بتائیے مزدور سے زیادہ کوئی محنت کر سکتا ہے؟ تو کہتا ہے میری محنت کی کمائی ہے۔ وہ سارا دن سیمنٹ اٹھاتا ہے، بجری اٹھاتا ہے، لوہے کو ہتھوڑیاں مارتا ہے، پھر پوری دنیا کے سب سے امیر تو مزدور کو ہونا چاہیے۔ پھر تو کہتا ہے کہ علم کی وجہ سے ہو گیا۔ اللہ کے بندے، یہ جو علم کے اوپر تو گھمنڈ کر رہا ہے، یہ برین تجھے اللہ نے عطا کیا ہے یا تو اس کا خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو قرآن پاک میں عجیب طرح مخاطب ہو کے کہا ہے کہ جو تم یہ منی گراتے ہو، منی پھینکتے ہو، کیا تم سمجھتے ہو کہ اس پھینکنے کی وجہ سے تخلیق ہوگی کہ اس حقیر پانی سے تمہارا رب تخلیق کرنے والا ہے؟ تم سمجھتے ہو تم پیدا کرتے ہو بچے؟ اس حقیر انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حقیر پانی، ایک جرثومہ، ایک قطرہ جس کے اندر کئی لاکھ جراثیم ہوتے ہیں ننھے ننھے، وہاں سے انسان کی ابتدا ہوتی ہے، اور انسان کہے کہ یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں، یہ ہاتھ کس نے دیے، یہ دماغ کس نے دیا ہے، یہ سانس کس نے دیا؟ تو دنیا میں رہنے کے لیے اللہ کی عطا کردہ آکسیجن کا محتاج ہے، ہوا کا محتاج ہے، ہر چیز۔ آنکھ اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، ہاتھ اللہ نے دی، اور تو یہ کہتا ہے کہ میری کمائی ہے۔ اس بات کے اوپر اعجاب النفس کرتا ہے اور خود پسندی کا شکار ہوتا ہے اور مساوات حقیقی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ یہی قارون نے کہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا، اور بعض مفسرین اس حدیث کو لے کے بھی آئے ہیں، اور ضمنی طور پہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مفسرین نے لکھا بنیادی طور پر وہ جو اس نے علم کا دعویٰ کیا، بعض لوگوں نے مفسرین نے لکھا، صرف آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں، یہ غیر متعلق باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب جمعہ پڑھا کے بندہ جاتا ہے تو پھر لوگ سوال کرتے۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کے پاس تورات کا علم تھا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ کیمیا دان تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ وہ مختلف دھاتوں کو مختلف چیزوں سے بدل دیتا تھا، کسی چیز کو چاندی کے ساتھ، تانبے کو سونے کے ساتھ، کیمیا دان تھا۔ تو اس نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ یہ جو میں نے، یہ میرے نالج کی وجہ سے مجھے دولت ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی وقت اس جملے کی پاداش میں، اس انا اور تکبر اور فخر کی وجہ سے زمین میں اللہ رب العزت نے اس کو دھنسا دیا، مال کو بھی، چابیوں کو بھی، خزانے کو بھی، اور اس شخص کو بھی۔ اور جو دوسری حدیث ہے مفسرین نے لکھا یہ بھی شاید اسی شخص کے بارے میں۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک شخص اتراتا ہوا اپنی دولت کے اوپر گمنڈ کر کے نکلا، اور اللہ کو اس کا یہ انداز پسند نہ آیا۔ اب اس کا اکڑنا، زمین کے اوپر اکڑ کے چلنا اور تکبر سے چلنا اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کے نیچے دھنسا رہے ہیں، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہر روز وہ زمین میں نیچے دھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے اصل بات یہ ہے کہ یہ جو خود پسندی ہے یا فخر ہے یا تکبر ہے، یہ اللہ کو ناپسند کیوں ہے؟ اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخر، تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کی چادر ہے، اور اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے میرے اور آپ تک یہ پیغام پہنچایا جس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف اس کی ذات کو لائق ہے فخر کرنا، تکبر کرنا۔ کسی نے اگر اس میں سے اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالا، فخر اور تکبر کو ہاتھ ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ اور اسی کے اوپر بس نہیں، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے وہ عجیب ہے، جس کے دل میں یہ اللہ کی تکبر والی چادر پوری کی بات نہیں، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے، رائی برابر۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، رائی برابر تکبر، اور تکبر کی جو وجوہات ہے وہ بھی آپ کے سامنے، اب آپ کے سامنے دباچہ بن چکا ہے۔ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ دولت اور
شہرت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، عزت میں لوگ عزت احترام کرتے ہیں جاہ و منصب کی وجہ سے. ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی منصب کے اوپر، کسی نہ کسی سٹیٹس کے اوپر ہے، اللہ کا شکر ہے. لیکن کیا اس سٹیٹس کی وجہ سے، اس منصب کی وجہ سے، اس حسن کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے، اس حسب نسب کی وجہ سے میرے اور تیرے دل میں اگر رائی برابر بھی تکبر ہے تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا. اور نہ صرف جنت میں داخل نہیں کرے گا بلکہ کیا الفاظ ہیں، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اور جنت کی خوشبو سینکڑوں سال کی دوری سے شروع ہو جاتی ہے. بتائیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے. اسی بیماری کے اوپر کلہاڑی مارنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس کو ہم انسانی حقوق کا چارٹر کہتے ہیں نا، یہ مساوات حقیقی، سیرت النبی کے باب میں ہم نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا. اور حقیقت میں کئی مرتبہ آج کل کے معاشرے میں تو اب میں دیکھتا ہوں تو بڑے ائمہ کی جب انسان کتابیں تیاری کر رہا ہوتا ہے جمعے بھی، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا عرصہ پہلے یہ کتابیں تھیں اور اس وقت اگر یہ حالات تھے تو آج کل کیا ہوں گے. ائمہ لکھتے ہیں کہ لوگ اب اپنی خوبصورتی کی طرف زیادہ توجہ دینا شروع ہو گئے ہیں. خوبصورتی کا بھی ایک غرور اور تکبر ہوتا ہے، یہ بھی بتا دوں، یہ بھی باہر نہیں ہے. اور آج کے دور کو اگر دیکھا جائے تو میں تو دیکھتا ہوں کہ آج کل تو پارلر بنے ہوئے، بیوٹیفیکیشن کے کورسز ہوتے ہیں، اور ہر میڈیکل سٹور کے اندر بیوٹیفیکیشن کے مختلف چیزیں اور کریمیں پڑی ہوئی ہیں. بیوٹیفیکیشن کے عجیب و غریب انداز ہیں، عجیب و غریب انداز ہیں. اور امام ابن کثیر نے ایک بڑا عجیب اس حوالے سے واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص نہایت خوبصورت ایک مسجد میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا اللہ نے یار تجھے بڑا حسن دیا ہے. تو اس نوجوان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اللہ اکبر. اس نوجوان نے اپنے حسن کے اوپر گمنڈ کرتے ہوئے کہا میں تو ایسے تیار ہوتا ہوں اور میں ایسے بن سور کے نکلتا ہوں کہ اللہ بھی حیران ہو جاتا ہوگا. لوگوں نے اس کی توجہ کرائی اللہ کی طرف اور اس نے جملہ آگے سے یہ بولا. امام ابن کثیر کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی یہ جملے ادا ہوئے، اس کے چہرے کے اوپر پھٹکار پڑ گئی، لعنت پڑ گئی، زخم نمودار ہوئے، دانے نمودار ہوئے، پورا جسم زخموں سے بھر گیا. وہ جو حسن کا منبع بن کے مسجد میں داخل ہوا تھا، لوگ اسے ٹاٹ اور بوریوں میں اٹھا کر باہر لے گئے. ایک جملہ آپ نے تکبر کو اور فخر کو اور انا کو بڑا معمولی سمجھا. بڑی معمولی سی بات ہے جی، کوئی ایسی بات ہی نہیں. شہرت کا، منصب اور جاہ کا تکبر بھی ہوتا ہے. اور امام غزالی نے اس حوالے سے بڑے عجیب جملے لکھے کہ حجاب النفس اور انا پسندی کئی مرتبہ انسان کے اندر اس قدر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے گدھے کو اپنے پالتو جانور کو لوگوں سے بہتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کی اللہ کی قسم حقیقت ہے. آپ نے نہیں دیکھا گدھے کی وجہ سے، گھوڑے کی وجہ سے، بھینس کی وجہ سے، بکریوں کی وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں. میری بکری اور تیری بکری انسان سے بھی افضل ہو گئی ہے. میرا گدھا، میرا گھوڑا، یہ جو میں، یہ انسان کا ایسا جنازہ اور بیڑا گرک کرتی ہے. آپ سوچیں خود کہ انسان اپنے جانوروں کو لوگوں سے افضل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. ان جانوروں کی وجہ سے ملازموں کے اوپر تشدد نہیں کرتے سردار؟ بتائیے، قتل قتال کے واقعات آج معاشرے میں پیش نہیں آتے؟ اور اللہ کی قسم ائمہ نے عجیب عجیب جملے لکھے ہیں. کبھی آپ ان کتابوں کی طرف غور کریں کو حسب نسب کے علاوہ جاہ و منصب بھی ایک سٹیٹس ہے. مطلب ایک بندہ ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، وزیر ہے، پرنسپل ہے، کسی ادارے کا سربراہ، یہ منصب ہے. آپ میں سے بھی ہر شخص کسی نہ کسی منصب کے اوپر فائز ہے. کوئی دکان کا، کوئی گھر کا، کوئی پلازے کا، کوئی ادارے کا سربراہ ہے.
یہ جو منصب والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے منصب ان کو انا پسندی، خود پسندی اور فخر کے اندر ایسے مبتلا کر دیتے ہیں کہ یہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. اور ان کے حواری اور ان کے ملازم جو ان مناصب کے اوپر، آپ یہ دیکھیں، یہ جو علماء کی باتیں یہ خواہ میں نہیں ہے، ان کے جو حاشیہ بردار ہوتے ہیں وہ تکبر اور فخر کی اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ میں فلاں کا ڈرائیور ہوں. نہیں سمجھے؟ ڈرائیور، میں ایم این اے کا ڈرائیور ہوں، میں وزیر کا ڈرائیور ہوں، میں ایس ایچ او کا محرر ہوں، میں فلاں کا اہلکار ہوں. وہ ظلم اور فخر کے اسٹیٹس پہ پہنچ جاتے ہیں کہ انسانوں پہ ظلم کرنے سے بعد نہیں آتے. کل قیامت کے دن فخر، تکبر، حسب نسب، مال و دولت یا جاہ و منصب کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جہنم میں ان کو ایسے عذابوں کے اندر مبتلا کریں گے. امام صاحب نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ اللہ کی قسم ان کے حاشیہ بردار ان عذابوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں کتوں اور بلیوں کے ملازم ہوتے، ان انسانوں کے ملازم نہ ہوتے، ان انسانوں کے حواری نہ ہوتے جو ان کا حشر اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن کرنا ہے. لیکن آج ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے ہر وقت ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے. خاص طور پہ منصب کا ظلم بھی بہت زیادہ ہے، شہرت کا ظلم بھی ہے، حسب نسب کا ظلم بھی ہے. آپ بتائیے حسب نسب کے اوپر جو پچھلے خطبے میں رکھا تھا ابو لہب کے بارے میں، واحد جوڑا قرآن کے اندر جن کا دونوں کا ذکر ہے کہ حسب نسب پہ اوپر اترانے والوں. اور ایک آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ کا مطلب یہ ہے یہ واحد عورت ہوگی جو جہنم میں اپنے خاوند کے اوپر لکڑیاں آگ کی پھینک رہی ہوگی. حسب نسب کام نہیں آئے گا. مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. کل قیامت کے دن بڑے بڑے مال و دولت کے مالک اللہ کو یہ کہیں گے مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، اے اللہ ہمارا مال تو ہمارے کام آیا ہی نہیں. حالانکہ انی سلطانیہ، یہ جو منصب تھا یہ بھی کام نہیں آیا، اس نے تو الٹا ہمیں ہلاکت میں ڈال دیا. آج اس کی وجہ سے ہم عذابوں میں پکڑے جانے لگے ہیں، اتنی سی باتوں کی وجہ سے. خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، پکڑ لو، اس نے اقرار کر لیا، اس کو جکڑ لو فرشتوں کو اللہ کے. بہت سے جرائم ایسے ہیں جن کو ہم نے سمجھا نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اللہ کا شکر ہے، وہ بھی اللہ کی عطا ہی ہوتی ہے جو پڑھتا تو. لیکن یہ جو باتیں باقی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایسے جرائم اور ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے بڑے سخت عذاب اور سخت گرفت ہونے والی ہے. لیکن میں اور آپ ان باتوں سے غافل ہیں، اور مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا کوئی ادراک اور شعور نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے یہ جو میں ہے یا خود پسندی ہے، آپ اس کا مظاہرہ کئی دفعہ تو انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ خود پسندی اور انا پرستی کئی مرتبہ انسان کو اس درجے پہ لے جاتی ہے کہ ایک بدبخت اٹھتا ہے اور کہتا ہے آنا ربکم الاعلی. یہ کیا ہے؟ فرعون نے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس قدر خود پسندی کا، اس قدر انا پسندی کا شکار تھا کہ لوگوں کو یہ کہنے لگا آنا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. چھوٹے چھوٹے ہوں گے لیکن میں ان کا بھی رب ہوں. یہ تم دیکھتے نہیں نہریں میری مرضی سے چل رہی ہیں. یہ حکومت اور اقتدار کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ خود پسندی کا شکار ہو جائیں تو کیسا کیسا منظر سامنے آتا. آنا ربکم الاعلی. دیکھیے گویا انسانی تاریخ کے اندر، مخلوق کی تاریخ کے اندر سب سے پہلا جرم جو سرزد ہوا ابلیس سے، اس کی بنیاد انا پرستی تھی، خود پسندی تھی اپنی ذات کے اندر، جس کو اردو میں ایجاب النفس اب اردو میں چلتا ہے لیکن اس کی ایگزیکٹ ٹرانسلیشن اردو میں نرگسیت ہے. نرگسیت سے مراد یہ ہوتی ہے اپنی ذات کے نشے میں رہنا، اپنی ذات کو ہی سب سے بالا تر سمجھتے رہنا، اپنے آپ کو ہی سب سے اچھا سمجھتے رہنا، اپنے آپ کو ہی بس میں کا اسیر ہو جانا.
یہ میں اور خود پسندی بنیادی طور پہ مساوات حقیقی کے لیے زہر قاتل ہے. مساوات ایکچولی اس وجہ سے ایگزسٹ نہیں کرتی کہ ہم حسب نسب کی وجہ سے کسی کو اعلیٰ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، شہرت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے. ہاں وہ پیرامیٹر ہم نے نہیں چھوڑنا کہ عزت کے قابل، احترام کے قابل سب سے زیادہ وہی ہے جو متقی ہے. یہ لوگوں کے لیے ہے، لیکن جو خود متقی ہے اس نے بھی بچنا ہے کہ کہیں تقوی کے ذوم کے اندر مبتلا نہ ہو جائے اور اس کی نیکیاں ضائع نہ چلی جائیں. اس نے خوف و رجا کی، نیکی کرے تو پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اللہ اب قبول کرنا تیرا کام ہے، میں نے کر لی ہے. یہ نہیں کہ نیکی کی ہے تو وہ 100% متیقن ہے، قبول بھی ہو گئی ہے اور دیکھو جی میں ہی کیتی ہے، میں ہی 30 حج کیتے نے اور کسی نے اللہ تعالیٰ نے، چاہے تیرا اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے ایک بھی قبول نہ کرے، اور جس نے ایک بھی نہیں کیا وہ ساری زندگی پیسے جوڑ رہا ہے کہ کاش اللہ مجھے پیسے دے تو میں حج کر لوں، اس کا اللہ تعالیٰ رتبہ زیادہ بڑھا دے. اور یہ ثابت ہیں باتیں. اس لیے مساوات حقیقی گزشتہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، مدارج ہیں ماں باپ کے درجے کے، خامند بیوی کے، اور حقیقت میں جو متقی زیادہ ہے وہی زیادہ قابل عزت ہے. لیکن جو متقی ہے اس کو بھی اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.